میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر نہیں بنائی جا سکی ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کھود رہے تھے، جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 بار یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا میں جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکجہ چھوٹی مشک میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، تو اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی اچھی سے اچھی خوشبو مشک کی پائی جاتی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے۔ وہ اس کا اچھے سے اچھے نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریبی فرشتے دوسرے آسمان تک اسے ودا کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین کی کتاب نیکوں کے دفتر میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکال لوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت پوچھتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے
کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اندر بھیتر آتی جاتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور ایک پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں کو مال میں پہنچ جاؤں۔